بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حضیر 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ آخر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا۔ طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خبر دے دی۔ سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں کے اوپر آ گرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا، اور وہ درہم برہم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا۔ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مجھے دشمنوں کی خبر لا دے۔ اس پر سیدنا زبیر اٹھے اور عرض کی، اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ آپ نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ تینوں مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی بولے۔ آخر آپ نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے، اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، اے گروہ قریش، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حذیفہ یہ خبر لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمنوں کا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا، تب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔